نہیں اس کے علاوہ کیا کچھ. عرض یہ کرنا ہے اللہ کے لیے اپنے فکر کرنا ہے. اللہ کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وہ کھلاتا اور پلاتا ہے، اس کا نام جپنا یاد کرنا بھی ضروری ہے. ہندوؤں کو جا کر دیکھو، ہندو اتنی پوجا کرتے ہیں اپنے بھگوان کی، اتنی کرتے ہیں کہ ان کی دکانوں میں مندر بنے ہوئے، دکانوں میں چھوٹے چھوٹے مندر لگا لیے انہوں نے اپنی دکانوں میں، کاروں میں بھی مندر لگا لیے، کار میں بسوں میں بھی مندر لگا لیے. اب تو سرکاری دفتروں میں بھی مندر لگا دیے انہوں نے، اب تو سرکاری بلڈنگیں بھی ڈیزائن ہو رہی ہیں، مندر کی جگہ بن رہی ہے. آپ تو برا کہتے ہیں لیکن ان کی محبت دیکھو، اپنے بھگوان کو کتنا پوج رہے ہیں. اور جبکہ ہماری نظر میں 100% غلط ہے. جو 100% صحیح ہے وہ تصویر پڑھنے کو بھی تیار نہیں، وہ قرآن میں پڑھنے کو تیار نہیں، وہ نماز میں پڑھنے کو تیار نہیں. انہیں تو کوئی نماز کے لیے بلائے تو وہ بھی زہر دکھائی دیتا ہے. جماعت والوں سے پوچھو نہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. صبح صبح گھر پر جائیں گے، دروازے پر جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، بلائیں گے، کیسی کیسی جھیلنی پڑ جاتی ہے، کیسی کیسی سننی پڑ جاتی ہے. یہ مسلمان ہے جو تیار نہیں ہے سمجھنے. اللہ ہماری مدد فرمائے. میرے بھائی اپنی زندگی کی قدر کرو، اس دنیا سے جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے تو تیاری ہونی ہے. تیاری کیسے ہونی ہے؟ مولانا صاحب مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہو جائے گا، نہیں، ایسے تیاری نہیں ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے تیاری. بیان تقریر کا کام صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ دل میں جذبہ سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتہ ہے، کیسے ہونا ہے. آدمی کو کیسے کرنا ہے، جیسے کرنا ہے ویسے ماحول میں رہنا ہے تو ہونا ہے، نہیں تو نہیں ہونا ہے. یہ ہے طریقہ. جیسا کرنا ہے ویسا ماحول میں رہنا ہے. جنگل میں لکڑی کی دکان کھول کر بیٹھو گے ایک بھی گراہک نہیں آئے گا. مارکیٹ میں بیٹھو گے کتنے گراہک آئیں گے آپ اٹھ نہیں سکیں گے. وہ ماحول ہے وہاں. جنگل میں ماحول نہیں ہے. جہاں ماحول ہوتا ہے وہاں سے بندہ سیکھتا ہے. اور آدمی کی عادت یہ ہے ماحول اچھا ہو ماحول خراب ہو، جیسا بھی ہو ویسا ہی پنپ جاتا ہے آدمی. برے ماحول میں پھنسا تو برا بن جاتا ہے، اچھے ماحول میں پھنسا تو اچھا بن جاتا ہے. تھوڑا سا تجربہ کر لیجئے 2 منٹ کے لیے، آپ کو لیٹ نہ ہو جائے. تجربہ کر لیجئے. ہمارے پوری دنیا کے جو علاقے ہیں الگ الگ قسم کے ہیں. بعض علاقے وہ ہیں جن میں گرمی بہت ہوتی ہے، بعض علاقے وہ ہیں جن میں سردی بہت ہوتی ہے. عرب کے علاقوں میں جائیں گے وہاں گرمی اتنی زیادہ ہے کہ جو گرمیوں کے زمانے میں پانی نکلتا ہے نا وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ یہاں استنجا کر لیا آپ نے تو جل جائے گا. 3-4 دن کو استنجا کرنا بھول جائے گا، اتنا گرم پانی ہوتا ہے. اور جہاں سردی ہوتی ہے وہاں 0 پوائنٹ پر ہوتا ہے وہاں کی سردی. تو آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ وہاں کے حالات دیکھیں گے کہ بغیر کپڑے کے آپ گزارے نہیں. نہانے کے لیے بھی آپ کو 25 دن سوچنا پڑے گا نہانا ہے کہ نہیں نہانا ہے، بہت سردی ہے، بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ایسا ہو جاتا ہے جہاں برف پڑتی ہے تو وہاں تو کیا ہوتا ہو. اب دیکھیے جو آدمی اس سردی کے ماحول میں پلا بڑھا جوان ہوا، اسے ذرا جون کے مہینے میں گرمی کے ماحول میں لا کے دیکھو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، کیونکہ اتنی گرمی برداشت کرنا اس کی بس کی بات نہیں ہے. اس نے گرمی دیکھی نہیں. ہاں جو گرمیوں میں ہی پیدا ہوئے پلے بڑے جوان ہوئے وہ رہتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سفر بھی کرتے ہیں، وہ جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. یہ گرمیوں میں رہنے والے وہاں پہنچا دو جہاں برف پڑتی ہے، یہ رات کو یہاں پہ گھس گئے تو 3 دن پہلے باہر نہیں آنے والے. بھائی ہمارے بس کی بات ہے، اتنی سردی ہو رہی مسجد میں پہنچ جائے. ہم نہیں گھر سے باہر نکلتے، سردی بہت زیادہ ہے. کیونکہ گرمیوں کے رہنے والا سردی نہیں برداشت کرتا، سردیوں کا رہنے والا گرمی برداشت نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سردیوں میں پلا، یہ گرمیوں میں پلا ہے. یہ فرق ہے. ورنہ آدمی تو سارے برابر ہے. وہی آنکھیں، وہی کان، وہی زبان، وہی گرمی، وہی خون ہے، وہی کھال ہے، وہی بھوک لگنا، وہی سونا، سارے باتیں وہی ہے. فرق صرف ماحول کا ہوا ہے. عرب ملکوں میں جاؤ گے وہ مرچیں نہیں کھاتے، اور ہندوستان والوں کے کھانے دیکھو گے اتنے تیز مرچوں کے کھانے ہوتے ہیں. تو عربی کو بلاؤ، اسے ڈنڈا نہیں مارنا، اسے کو یہ یہاں کا شوربہ کھاؤ. بس 4 لقموں میں اگر پسینہ نہیں آ گیا اسے بے ہوش ہو کر گرے گا، کیونکہ وہ اتنی مرچیں نہیں کھا سکتا. وہ مرچیں کھاتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں مرچیں کسے کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں والے کو عرب کا کھانا کھلا ہو گیا کہ تمیز نہیں ہے کھانا بنانے کی. کوئی کھانا بنائے تو مرچیں تو ہے نہیں، کیونکہ مرچوں والا سادہ نہیں کھا سکتا اور سادہ والا مرچیں نہیں کھا سکتا. حالانکہ لوگ سارے برابر ہیں، دیکھنے میں تو سب برابر ہیں.
اتنے غفلت کے ماحول میں زندگی گزارے گا آدمی، ناچنا گانا، گانے، فلمیں اور سیریل اور گالی گلوچ اور بدتمیزیاں اور عورتوں کے پیچھے کھڑے ہونا اور کاروبار میں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ سارے ماحول میں آدمی رہے گا، اسے کہاں خیال آئے گا اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، مرنا کیا ہے، نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، سب کچھ. اس لیے جوان بچوں کی سمجھ میں تو بات آتی نہیں، بوڑھوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ بھی اسی ماحول میں رہ رہے ہیں. اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ماحول دو تین چیزیں آسان سی ہیں تو بہت ساری چیزیں آسان سی دو تین چیزیں ہیں. ایک تو ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، اطمینان سے چلے جاؤ، 40 دن لگائیں گے تو انشاءاللہ اس ماحول میں 40 دن جب رہیں گے تو نماز روزے کی فکر ہو جائے گی، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے گا. دوسری بات، آپ سہارنپور میں رہتے ہیں، یہ سہارنپور پوری دنیا کی نظر میں ایسا ہے، ایک سینٹر ہے، ایک مرکز ہے، ایسی جگہ کہ یہاں سے زیادہ عالم کہیں نہیں ہے، یہاں سے زیادہ بزرگ بھی کہیں نہیں، یہاں سے زیادہ مدرسے بھی کہیں نہیں، یہاں سے زیادہ مسجدیں بھی کہیں نہیں. اللہ نے اتنا اس سہارنپور کو نوازا ہے، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بڑے اللہ والے، ان سے رابطے اور تعلقات پیدا کرو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، انہیں اپنے پاس بلانے کی کوشش کرو. ان کا آنا جانا، ان کے پاس جانا آنا ادھر دل کو پکا کرتا ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، مرنا ہے، خدا کیا، یہ دل پکا ہوتا ہے، فطری عمل ہے، ایک آدمی کا نیچرل سسٹم ہے. کسی کی ہمارے گھر دعوت ہو جائے، بھائی فلاں بزرگ آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، تو اس دعوت کو آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے 500 روپے خرچ ہو گئے، میں نے کھانا کھلا دیا. نہیں، 500 روپے کے بدلے میں 5 کروڑ روپے کا کام ہو گیا آپ کا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا. آپ نے کھانا کھلایا، کیا ہوگا نتیجہ؟ جس دن دعوت ہو گئی کہ صاحب فلاں حضرت فلاں بزرگ فلاں دن آ رہے ہیں، گھر والوں کو بتا دیا، گھر والوں کے دماغ میں اسٹوری شروع ہو گئی، ہاں جی وہ آئیں گے، کھانا بھی بننا ہے، صفائی بھی ہونا ہے، فلاں فلاں آدمی کو یہاں رہنا ہے، فلاں فلاں کو لینے جانا ہے، یہاں گاڑی کھڑی ہو، یہ سارا ذکر چل رہا ہے، رات دن چل رہا ہے، رات دن چل رہا ہے. اب وہ دھیرے دھیرے وہ دن آئے گا، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ گھر آئیں گے، پھر وہ بیٹھیں گے، پھر وہ کھائیں گے، پھر وہ جائیں گے، پھر اس آنے اور جانے کے وقت میں کھانا بننا، پورے دن عورتیں کچن میں ہیں، جانے کے بعد پھر انہیں برتن دھلنا ہے، پھر صفائی کرنا ہے، پھر 2-4 دن وہی دماغ پر چڑھی رہیں گے کہ وہ آئے تھے، وہ یوں کہہ رہے تھے، وہ یوں بیٹھے تھے، وہ ایسا تھا. تو دماغ پر ایک نقشہ بیٹھ جائے گا اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں. ایسے ہی کوئی آدمی آپ کے گھر فلم ہیرو آ جائے، آنے سے پہلے اس کا ذکر شروع ہو جائے گا اور جانے کے بعد اس کا ذکر چالو رہے گا، بغیر سمجھائے فلموں کا دھیان میں آ جائے گا. ہیروئنیں، ہیرو، ڈانس کرنا، ناچنا، ٹھمکے لگانا، یہ دماغ میں بیٹھ جائے گا. فطری عمل ہے، سسٹم ہے آدمی کا. شادی کرتے ہیں، جس دن سگائی ہوگی شادی کا ذکر شروع ہو گیا، بس رات دن اسی کی باتیں، کپڑے، جوتے، کون سا پہلے سے، کون آئے گا، کارڈ کہاں چھپیں گے، کون بانٹے گا، مہمان کہاں ٹھہریں گے، کون کھلائے گا، کون رکھے گا. وہ جانے کے بعد پھر اسی کا ذکر. بہت دنوں تک شادی کا دھیان ہی نہیں اترتا ہے دماغ سے. ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے. یاد کرنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، جماعت میں جاؤ، اللہ والوں سے تعلق رکھو، ذکر کی مجلسوں کی شرکت کرو، اپنے ایمان کی فکر کے لیے کرو کہ مجھے ایمان کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جانا ہے اور ایمان کے ساتھ ہی اللہ سے ملنا ہے. تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. یہ صرف شکلیں دیکھنے سے نہیں ہوگی بات، اس سے نہیں ہوگی. اس کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی. 24 گھنٹے اپنے کاروبار کو دے رہے ہو، بچوں کو دے رہے ہو، اپنے ایمان کے لیے بھی تو کچھ وقت دینا چاہیے. ضروری ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے، مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی، اور کوئی تیاری نہیں. اور جو یہاں کا ٹیمپریری کام ہے کاروبار، اس کے لیے 24 گھنٹے. یہ کیا سمجھ کی بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، اللہ والے لوگ اتنی محنتیں کر کے چلے گئے، بہانے تھے وہ. کچھ تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی جو ہم نہیں سمجھے، کچھ تو سمجھ میں آ گئی تھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، 40 سال تک ایسی رات گزاری، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال حج کرنے کے لیے کعبے میں آئے تو کعبے کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے، ماں عبدنا کا حق کا عبادتی کا، ماں عبدنا کا حق کا عبادتی کا، اے اللہ جو تیری عبادت کا حق ہے وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا. 40 سال ساری رات عبادت کی اور کہہ رہے ہیں 40 سال کے بعد ماں عبدنا کا حق کا عبادتی کا، اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا.
پوری نہیں پڑی اور تو سمجھ رہے ہمارا تو کام ہو گیا. کیسے ہوتا ہے کام؟ اللہ سمجھتا ہے. یہ دل اس قدر خراب ہو گیا ہے، گندا ہو گیا، یہ لوہے کا بن گیا، پگھلتا نہیں ہے. قرآن کریم میں لکھا بنی اسرائیل کا حال ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت انسان کا دل. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں بعض پتھر بھی ایسے ہیں اللہ کے ڈر سے اوپر سے لڑک کر نیچے آ گرتے ہیں. اور فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے خدا کے ڈر سے پانی نکل آتا ہے. بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں اور ندیاں جاری ہو گئی ہیں. پتھروں میں بھی کچھ ہے لیکن تمہارے اندر نہیں. تمہارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے. اب یہ دل اتنا سخت ہو گیا اللہ کی طرف تو جب جائے گا تب جائے گا. یہ تو انسانوں کے لیے بھی سخت ہو گیا، بھائیوں کی بھی پرواہ نہیں، بہنوں کی بھی پرواہ نہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں، کوئی رشتے داروں کی کوئی ڈر خوف لحاظ شرم سب ختم ہو گئی. اتنا سخت ہو گیا دل، احساس جاتا رہا. اور جس دن احساس ختم ہو جاتا ہے 100% پکی بات ہے، سمجھ لیجئے آج کے اس دن مر گیا، ختم ہو گیا، زندہ نہیں. جب فالج پڑ جاتا ہے نا، فالج یہاں فالج پڑ گیا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ جی دیکھو کیا ہو گیا، اس میں تو فالج پڑ گیا. تو ڈاکٹر سوئی چبا کر دیکھتا ہے یہاں کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے کہ جی نا، یہاں کہ جی نا، یہاں کہ جی نا، یہاں جو ہے جی یہاں ہوا درد، یہاں تکلیف ہو گئی. تو ڈاکٹر کہتا ہے پھر نیچے کا حصہ تو مر گیا، اس کا تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اوپر والے سے مان لوں گا کہ یہ اوپر نہ بڑھے. نیچے کا تو مر گیا، یہ تو میرے کنٹرول سے باہر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ مر گیا حصہ. باقی اوپر والے پر کوشش کروں، محنت کروں گا آگے نہ بڑھے. تو جب آدمی بے حس ہو جائے، احساس ختم ہو جائے تو وہ آدمی بھی ختم ہو گیا. قرآن کریم میں لکھا اولئک کالانعام بل هم اضل. جو آدمی بے حس ہو گیا وہ تو جانور بن گیا، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ جانور ہو گیا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا جب بے حس ہو گیا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائی زندگی بہت مختصر ہے، اور اتنی مختصر زندگی جو بہت جلدی ختم ہو رہی ہے. پتہ بھی نہیں چلا جوانی ہم کو کب چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، اور اب یہ پتہ نہیں کب ہم قبرستان چلے جائیں گے، یہ بھی اندازہ نہیں ہے. اور بے فکری کے نیند سو رہے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، حلال روزی کی پرواہ نہیں، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں. خدمت کے لیے لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور کسی کی خدمت کرنے کو تیار نہیں. میرے بھائی اللہ کے لیے اپنی فکر کرو، کوشش کرو کہ ہمیں اپنے ایمان بنانا، اپنی نمازوں کو بنانا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، وہ جانے کی تیاری کرنی کریں گے بھائی انشاءاللہ. اپنے بزرگوں سے رابطہ تعلق کرو. ضروری نہیں کسی کا نام بتایا جائے، جہاں آپ کا دل چاہے دروازے کھلے پڑے، جو آپ کو پسند آئے ان سے ملو. البتہ بزرگوں نے اس کی کچھ شرطیں تو لکھی، ملنے کے لیے کس بزرگ سے ملنا چاہیے. ہر ایک بکری کا گوشت کھانے کے لائق نہیں ہوتا، اور ہر سیب کھانے کے لائق نہیں ہوتا. بعض دفعہ اندر سے گلا میں نکل جا، ایسا نہیں ہو جا. لیکن سمجھنا چاہیے علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے. 3 نشانیاں. ایک تو نشانی ہے اس بات کی کہ یہ آدمی تعلق رکھنے کے لائق ہے، اور 3 نشانیاں ایسی ہیں جن سے سمجھ آتا ہے اس سے تعلق رکھیں ہم نہ رکھیں. تعلق رکھنے کی یہ کیا نشانی ہے؟ پتہ چلی یہ آدمی اللہ والا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے اللہ والا ہے؟ سارے مولوی صاحب ہیں، سارے حافظ صاحب ہیں، سارے قاری صاحب ہیں. ہر گاڑی والا ٹوپی والا اچھا لگتا ہے، سب اچھے لگتے ہیں، کس کو برا کہو گے؟ پتہ کیسے چلے یہ بندہ ہے جس سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، یہ ہے وہ بندہ. کیسے پتہ چلے؟ پہچان لو. ایسی سادہ بات بتا رہا ہوں جو بخاری میں نہیں لکھی، آپ کے کام کی چیز ہے. کیسے پتہ چلتا ہے یہ آدمی اللہ والا ہے، اس سے تعلق جوڑ کر میرا کام چلے گا؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ بھٹک رہے ہیں لوگ، اجی میں کس سے بیعت ہوں، اجی میں کس سے بیعت. بتائیے، میں آپ کو ایسی نشانی بتا کر جا رہا ہوں زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں ہو گیا. کسی کہتے ہیں اللہ والا، کس سے تعلق رکھنا چاہیے، کس کے پاس رہنا چاہیے،